السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارے قومی شاعر۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ شاعر کسے کہتے ہیں۔ شاعر اسے کہتے ہیں جو نظمیں لکھتے ہیں۔ اور ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ یہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت خوبصورت اور پیاری پیاری نظمیں لکھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آج کے بچے جو ہمارے کل کے معمار ہیں، یعنی اس پاکستان کو تعمیر کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، وہ چاہتے تھے ان میں اچھی صفات پیدا ہوں، اچھی عادات پیدا ہوں۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورت نظمیں لکھی، اور ہر نظم میں ان کی کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کی نظمیں پڑھیں اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں۔ آئیے جانتے ہیں مزید علامہ اقبال کے بارے میں۔ جی، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، اور ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کی والدہ انہیں پیار سے بالی کہتی تھی، جیسے آپ کے والدین بھی آپ کو آپ کے پیار سے نئے ناموں سے پکارتے ہوں گے، اس لیے اسی طرح علامہ اقبال کو بھی ان کے والدین بالی کے نام سے پکارتے تھے۔ علامہ اقبال کے والد چاہتے تھے کہ علامہ اقبال جو ہے ایک بڑے آدمی بنے اور اچھے کام کریں، اور ان کا علامہ اقبال کے والد کا یہ خواب پورا ہوا، اور علامہ اقبال ایک بڑے اور اچھے انسان بن کر پاکستان کے لیے بے شمار خدمات پیش کی۔ اور اسی طرح علامہ اقبال کی والدہ تھیں، وہ چاہتی تھی کہ علامہ اقبال اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اسلام کی باتوں کو مانیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اور علامہ اقبال نے اپنے والدین کا یہ خواب سچ کر دکھایا۔ علامہ اقبال کو بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے استادوں سے بہت سیکھتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، تمام مضامین میں دلچسپی لیتے تھے۔ جی ہاں، جیسے آپ کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے، اسی طرح علامہ اقبال کو بھی بہت پڑھنے کا شوق تھا، اور وہ ان کو کوئی بھی ایک لفظ سکھا دیتا تھا، یعنی کوئی بھی علم دے دیتا تھا، تو وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ یعنی اپنے استاد جن سے وہ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، ان کا بہت عزت و احترام کرتے تھے، اور ان کو تمام مضامین میں دلچسپی تھی۔ جیسے آپ کا بھی کوئی مضمون ہوتا ہوگا جس کو جو بہت اچھا لگتا ہوگا، لیکن علامہ اقبال کو اپنے تمام مضامین میں دلچسپی تھی، اور وہ شوق سے پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ جی ہاں، علامہ اقبال کو بچپن ہی سے شاعری کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے بچپن کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ جی، علامہ اقبال نے جب پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کی، تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ یورپ چلے گئے۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے، یعنی ان کو جو شوق تھا شعر لکھنے کا، شاعری کرنے کا، وہ اپنی تعلیم کے ساتھ جاری رکھا۔ قدرتی مناظر پر کئی نظمیں لکھی۔ قدرتی مناظر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ مناظر جو ایک قدرتی طور پر بنے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو منظر ہیں، جو نظارے ہیں، اس پر بہت ساری نظمیں لکھی، جن میں کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے۔ جیسے انہوں نے اپنی نظموں میں بہت سارے جانوروں کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے پرندوں کا بھی ذکر کیا ہے،
اور اسی طرح انہوں نے قدرتی مناظر کو بھی ایک کردار کے طور پر پیش کیا ہے اپنی نظموں میں. جیسے نظم چاند و تارے بھی ان میں سے ایک نظم ہے جس میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی. انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے. ان کی اردو شاعری کے 4 مجموعے ہیں. بچوں کے لیے لکھی ہوئی مشہور نظمیں یہ ہیں: پہاڑوں کی لہری، مکڑا و مکھی، ہمدردی، بچے کی دعا اور پرندے کی فریاد. جی ہاں، آپ نے اس سے پہلے بھی جماعتوں میں علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں پڑھی ہوں گی، اور اس میں کوئی نہ کوئی پیغام تھا جو آپ نے سیکھا ہوگا. علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی اور انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے. اور ان کی اردو شاعری کے 4 مجموعے یعنی 4 کتابیں ہیں جو اردو شاعری پر مشتمل ہیں. اور علامہ اقبال کی آپ بہت سی نظمیں پڑھتے بھی ہوں گے اور بہت سی نظمیں آپ کو یاد بھی ہوں گی، جیسے بچے کی دعا ہے، ہمدردی ہے، اور آپ یہ پڑھتے ہوں گے، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی ہوں گے. جیسے پہاڑوں کی لہری، مکڑا و مکھی، ہمدردی، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد. آپ نے یقیناً یہ نظمیں پڑھی بھی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی اور اپنے اسکول میں سنائی بھی ہوں گی. ایک مرتبہ کسی ملاقاتی نے اقبال سے سوال کیا کہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ان میں بلند ترین کتاب کون سی ہے؟ اس پر آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، ذرا ٹھہرو، ابھی آتا ہوں. اقبال تھوڑی دیر میں واپس کمرے میں تشریف لائے اور ایک کتاب اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ قرآن حکیم ہے. یعنی علامہ اقبال کو اپنی تعلیم، اپنی شاعری اور اس کے علاوہ قرآن مجید جو تھی وہ کتاب بے حد پسند تھی، اور اسی سے اپنے لیے رہنمائی تلاش کرتے تھے. اپنے روزمرہ کے معمولات میں قرآن مجید کو شامل رکھتے تھے اور روز تلاوت کرتے تھے قرآن مجید کی، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اس پر عمل کرتے تھے. اقبال نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کی جدوجہد کی، عملی طور پر حصہ لیا، اور وہ باقاعدگی سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا. جی ہاں، علامہ اقبال نے جب تعلیم مکمل کی، وکالت شروع کی، پھر جب پاکستان آئے، اپنی ذمہ داریاں انجام دی، تو اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی. اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی جماعت جو مسلم لیگ تھی اس کے اجلاسوں میں شرکت کی، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی، جس میں ان میں خود اعتمادی اور بہت سارے پیغام موجود تھے جو وہ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. ان کا مزار لاہور میں ہے. یقیناً علامہ اقبال کا آپ نے مزار یہ دیکھا ہوگا، اور علامہ اقبال نے جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کو لوگ ابھی تک کے یاد کرتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، اچھے کام ہی انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. اور آج تک علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ان سے سبق حاصل کیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں علامہ اقبال کی کون کون سی کتابیں ہیں. شعری مجموعے کہتے ہیں، یعنی جو شاعر ہیں انہوں نے شاعری کی، انہوں نے شعر کہے اور اس کو ایک جگہ جمع کر دیا، وہ مجموعے کہلاتے ہیں. علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبان میں شاعری کی ہے. اردو شاعری کے مجموعے یہ ہیں: بانگ درا،
بانگ درا میں بہت ساری علامہ اقبال کی پیاری پیاری نظمیں موجود ہیں. ضرب کلیم، ارمغان حجاز، بال جبریل. جی، یہ علامہ اقبال کی مشہور کتابیں ہیں جس میں علامہ اقبال کی خوبصورت شاعری موجود ہے، اور ہر شعر میں، ہر نظم میں ان کے کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے. آپ بھی علامہ اقبال کی بہت ساری جو کتابیں ہیں وہ پڑھیے گا. آپ اپنے اسکول کی بھی لائبریری میں جائے گا، علامہ اقبال کے بارے میں جو معلومات ہیں وہاں سے جمع کیجیے گا اور کلاس میں شامل کیجیے گا، گفتگو کیجیے گا، اس سے بات چیت کیجیے گا اور اس کو تحریر بھی کیجیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں کتنی ساری معلومات حاصل کر لی ہیں. شکریہ.